ہماری ادھوری کہانی گانا سن کر سبھی کو ہماری ادھوری کہانی مووی اور ساتھ ہی اس کے بلاک بسٹر سانگ کی یاد آ جاتی ہے۔ جب بھی یہ گانا بجتا ہے تو ہر کسی کے ذہن میں ان کی ادھوری محبت یا پھر ان کے ادھورے پہلے پیار کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی محبت کو ایک وقت پر کھو دیتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کہانی تھی ادھیر کی بھی۔ آج بھی 28 سال کا ادھیر اپنی گاڑی کو تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے آفس جا رہا تھا۔ وہیں اس کی گاڑی میں ہمیشہ کی طرح ہماری ادھوری کہانی گانا بج رہا تھا۔ یہ گانا اس کا سب سے پسندیدہ تھا کیونکہ یہ گانا اسے اس کی محبت کے احساسوں سے روبرو کرواتا تھا، اسے اس کی محبت کی یادوں میں لے جاتا تھا جنہیں ہر روز جیے بنا اس کا ایک بھی دن نہیں بیتتا تھا۔ آخر محبت سچی تھی اس کی۔ آج بھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس گانے کو سن کر وہ اپنی محبت کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب اس نے حال ہی میں اپنی اسکول کی پڑھائی پوری کی تھی اور نیا کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس کا رنگ سانولا تھا لیکن پھر بھی اس کے شارپ فیچر سبھی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس کا لمبا قد اور سڈول شریر لڑکیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر ہی لیتا تھا، لیکن اپنے انترمکھی سوبھاؤ کی وجہ سے وہ کبھی کسی سے زیادہ ملتا جلتا نہیں تھا۔ لڑکیوں کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں تھا کیونکہ اسے ان میں ویسے ہی روچی نہیں تھی، کیونکہ اسے اپنے دل کا ٹھہراؤ پسند تھا۔ اسی لیے اس کا ماننا تھا کہ جب بھی اس کا دل کسی لڑکی کے لیے دھڑکے گا وہ صرف اسے ہی اپنے دل میں جگہ دے گا اور اپنی آنکھوں میں بھی صرف اسی کے لیے محبت بھرے جذباتوں کو جنم دے گا۔ اس کی یہ بات سچ بھی تھی۔ کالج کے 3 مہینے بیت جانے پر بھی اس نے آج تک نہ تو کبھی کسی لڑکی سے دوستی کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جس چیز سے ہم سب سے زیادہ دور بھاگیں قسمت کائنات اسے ہی ہمارے سب سے قریب لاتی ہے۔ یہی ادھیر کے ساتھ بھی تھا۔ روز کی طرح وہ آج تیار ہو کر کالج کے لیے نکلا تھا کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے اچانک ہی راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بائیک کو وہیں ایک طرف پیڑ کے نیچے روک لیا اور گھنے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا تاکہ بارش کے پانی میں بھیگنے سے بچ سکے۔ وہ ابھی وہاں کھڑا بارش رکنے کا انتظار کر رہا تھا کہ تبھی وہاں پر ایک بلیک کلر کی اسکوٹی سڑک پر بھرے پانی کی وجہ سے سلپ کر گئی، جس سے اسکوٹی پر بیٹھا شخص اسکوٹی کے ساتھ ہی نیچے زمین پر گر گیا۔ غنیمت یہ تھی کہ ہیلمٹ لگے ہونے کے کارن اس شخص کے چہرے پر چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن کوہنی چھل جانے کے کارن کوہنی سے خون رس رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے وہاں پر زیادہ شخص نہیں تھے اور جو تھے انہوں نے اس اسکوٹی والے کو اگنور کر دیا تھا۔ یہ دیکھ ادھیر اس اسکوٹی والے کی مدد کرنے کے لیے آگے آیا۔ جیسے ہی وہ آگے آیا تو اس نے دیکھا بائیک والا شخص کوئی آدمی لڑکا نہ ہو کر بلکہ کوئی لڑکی تھی، کیونکہ اس نے وائٹ کلر کا چوڑی دار پہن رکھا تھا اور وہ زمین پر بیٹھی ہیلمٹ پہنے ہوئے ہی اپنی کوہنی کو پکڑے سہلا رہی تھی۔ اس کا وائٹ سوٹ بھی کچھ خون کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، وہیں پورا بھیگ جانے کی وجہ سے بارش کے پانی سے گندا ہو گیا تھا۔ ادھیر نے اس کے پاس جا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا، "سنیے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟" اس کی بات سن کر اس لڑکی نے اپنا سر اٹھا کر ادھیر کی طرف دیکھا تو بس ادھیر کے لیے وہ لمحہ ٹھہر سا گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بڑی بڑی ہونے کے ساتھ بے حد خوبصورت تھیں، جنہیں دیکھ کر پہلی بار ادھیر کو اپنے دل میں کچھ بدلتا محسوس ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ادھیر کی بات کا جواب صرف ہاں میں سر ہلا کر دیا اور واپس سے
اپنے ہاتھ کی ٹیک لے کر زمین سے اٹھنے لگی، لیکن چوٹ لگنے کی وجہ سے لڑکھڑا گئی۔ یہ دیکھ ادھیر نے بنا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اس لڑکی کی طرف بڑھا دیا، جس پر اس لڑکی نے ایک پل اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اپنے کانپتے ہوئے ملائم ہاتھ کو ادھیر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہیں اس کے ہاتھ کا ملائم اسپرش پاتے ہی ادھیر کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، وہ بھی اس کو دیکھے بنا ہی۔ اس نے صرف اس کی آنکھوں کی ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن ان آنکھوں کا مایا جال کچھ ایسا تھا، وہ آنکھیں کچھ ایسی نشیلی تھیں کہ ادھیر خود چاہ کر بھی ان پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کا خود کے دل پر کوئی قابو نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر اس لڑکی کو کھڑا کیا اور پھر خود اپنے ہاتھ سے اس لڑکی کی اسکوٹی کو کھڑا کر دیا، جس پر اس لڑکی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے تھینک یو کہہ کر لڑکھڑاتے ہوئے اپنی اسکوٹی اسٹارٹ کر وہاں سے چلی گئی، لیکن خود کو ادھیر کے دل میں بسا کر، جس کے بعد ادھیر چاہ کر بھی اسے اپنے دل سے نہیں نکال پایا تھا۔ اپنی بے خیالی میں اس دن اسے اس لڑکی کے اسکوٹی کا نمبر یاد کرنا بھی یاد نہیں رہا جس سے وہ اس کا کچھ پتہ لگا پاتا، لیکن اس لڑکی کی یادیں اور وہ اس قدر ادھیر کے دل میں بس چکی تھیں کہ آج تک ادھیر کے دل میں کوئی اور لڑکی نہیں بس پائی تھی، نہ ہی کبھی کسی کے لیے ادھیر کا دل دھڑکا تھا۔ جب بھی وہ کسی لڑکی سے ملتا تو اسے سب سے پہلے اس لڑکی کی یادیں یاد آتی اور اس کی نظروں کے سامنے اس لڑکی کی گہری بڑی بڑی آنکھیں نظر آنے لگتی، جس سے ادھیر کبھی بھی کسی لڑکی سے نہیں جڑ پایا۔ پڑھائی پوری ہونے کے بعد اس نے خود کا کام شروع کر دیا، جس میں اسے سکسیس بھی ملی۔ اس نے اپنا خود کا ایک چھوٹا سا آفس بنا لیا، لیکن وہ روز اس جگہ ضرور جاتا جہاں اس کی اس لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی، اسی امید میں کہ کاش ایک بار پھر نیتی اپنا کھیل دکھائے اور ایک بار پھر اس لڑکی سے اس کا سامنا ہو جائے۔ اسی امید میں اسے سالوں بیت گئے تھے، پر اس نے ابھی تک امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہر روز جا کر اس لڑکی کا انتظار اب بھی اس جگہ پر کرتا ہے۔ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آگے کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اگر آپ کو اس کہانی کا سیکنڈ پارٹ چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دھنیہ واد۔